جزما والكلام السامي تعلقا بسائر الأقسام وقدرات إرادات تعلق بالممكنات كلها أخطوك وجزم بأن سمعه وجود يرى وكلها قادمات بالذات لأنها ليست بغير الذات ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمعلوف مستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخات فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بالسوى معروفا. والواحد المعبود لا يفتقر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد والترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصلاح وجب على الإله قد أساء الآداب وجزم أخي برؤية الإله في جنات الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل الناقل واصب جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي النعمة ويلزم الإيمان والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل بشير من كل حكم صار كالضرور وينطوي في كلمة الإسلام وقد مضى من سائر الأحكام فأكثيرا من ذكرها بالآدام ترقى بهذا الذكر أعلى الرتاب وغلي بالخوف على الرجاء واسر لي مولاك بلا تناء وجدد التوبة للأوزار لا تيأسا من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام
والفكر والذكر على الدوام مغتنبا لسائر الآثار مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وكل بذل عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الحاشمي الخاتم وصحبه الأكارم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم النهضة الزينية نظم التحفة السنية للأبي روح وريحان مؤسس نهضتين ونهضة الوطن رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه في الدارين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. يقول راجع في ربه الماجد الأنفاناني نجل عبيد الماجد الحمد للمحيي المميت الوارث وأفضل الصلاة والسلام على إمام رسله الكرام وآله وصحبه النجوم رير العلوم. وبعد إن الفقه بالفرائد من أعظم المنان والفرائد وألف مطولا مختصرا وإن متن التحفة الثانية لشيخنا العالم ذي الثانية الفاضل المفضل ذي النشاط أبي علي حسن المشاط تصار ليس له نظير ونفعه بين الورى شهير وقد قرأته بنهضة الوطن بمهضر الطلاب من أهل الوطن ففهموا بأقرب بمني من مدى الأيام والتماسوا مني بأن أنظمه مسهلا متبعا أنظمه حتى أجبتهم على ما افتراه بعونه جل على مسميا بالنهضة الزينية للنشر علم التحفات الثانية
ونفعها أرجو من المولى الكريم كأصلها لمن تلقى بسالم لدى الألباب فقه المواريث مع الحساب موضوعه التركة للعدد والوديع الله الحكيم ذو المدد هو الوجوب العيني أو الكفائي بغير معين مسائل الفن قضايا تطلب نسبة محمول لموضوع طلوب نبينا قد حرض بقوله تعلموا الفرائض نسبة هذا العلم للبقية أنه من علومنا الشرعية على الذي قد اشتهر إيصال موروث لمن له استقر تعيين الأسهم على وجه جلا والأخذ من كتاب رب الناس وسنة الإجماع إلى القياس والإرث حق للتجزي يقبله بعد موت يحصل أركانه ثلاثة بلا شرط مورث ووارث حق سقط شروطه ثلاثة تحقق حياة حق كل وارث بعد المورث كذا علم بمقتد للإرث حبذا أسبابه ثلاثة قرابة ووالى العتاقة أما الموانع على اليقين فالرق والقتل اختلاف الدين اعلم بأن الوارثين في الرجال بشتهم لدى الرجال الابن وابن الابن والأب وجد والأخ مطلقا وابنه ورد ما لم يكن للأم والعم إذا أمي وابنه كذا والزوج ثم صاحب الولاء هم جملة الذكور بالولاء هن من النساء تفصيلا عشر أم وجدتان أخت مسجلة وزوجات معتقات ذات الولاء إذا الذكور اجتمعوا فالثابت الأب وفي اجتماع للنساء خمس بنت وبنت ابن وأم عرس وهكذا الأخت الشقيقات ولو اختلط الأب والأم وابن العين والبنت ثم أحد الزوجين إن
إن الفروض في القرآن ستة وذي لنوعين أول ذين النصف والربع ثم ثانيهما الثلثان والثلث الفاصم وسدس أما ثلث الباقي فذا بالاجتهاد أزهاره فخذه فروض كررت من نوع فمخرج الأقل كسرا روعي أما إذا كانت من النوعين كل فإن بعد النصف فستة تهل أصلها من 12 والثمن من 24 جرى النصف للبنت والثلث تعصيبها بالابن وهو للذكر مثل نصيب الأنثيين قد ظهر النصف هزها إذا ما فقدت وثلثان إذا ما صعدت تعصيبها بابن الابن والسدس بالواحدات الصلبيات تكميلة للثلثين واجب ما لم يكن ثم الغلام العصيب تسقط بالبنات إلا بغلام والعليا أيضا بسلم سقوطها بابن قريب ذي 6 أهوال على الترتيب وللشقيقات إذا ما انفردت نصف وثلثان إذا تعددت بالأخي وهي عصبة مع بنت أو بنت ابنه في المرتبة أي فلها الباقي مع الواحدات ذا النصف والثلث مع الزائدات بالابن وبني ابن وإن آوى بالآب الأدنى بني نصف للأخت ثلثان للعدد بالأخ للأب ورد وإن مع البنت أتت فعصيب ثم بابن وبنيه وبالأب وبالشقيق والشقيقات إذا تعصيبا بذا وبالشقيقات لها السدس وجد ما لم يكن ثم أخوها قد عصب تغرقت الفروض خابت به وذا الأخ المبغوض تسقط بالشقيقتين عصبها الأخ المبارك فذا من إخوة للأم بالسوى جرى وسدس الانفراد منهم للأبد ثم سقوطهم يكون بالولد أو ولد
بالجد إن صها وإن على خذا السدس للأم إذا كان الولد أو ولد الابن وهكذا العدد من إخوات أو أخوات مسجلة بفقدها أولى وثلث باقي أحد الزوجين إن مع بالعماريتين لجدات واحدات فأكثر سدس قد جرى سقوطها بالأم مطلقا وزد بالأب هجب من به أدلت كجد الربع فرد زوجات فصعيدا أو ولد ابن فقيدا والثمن سهمها بمن تقدم وإن أتى من غيرها فليعلم النصف للزوج لدى فقد الولد وإن أورت والربع فرده بهؤلاء وذا بالنص سورة النساء لأبي ببني وبنيه سدس فقد تعصيب حيث ما اختلط بالبنت أو بنت بنيه وإنصاف ومهس تعصيب له بفقد كل الجد ببني وبنيه وإنصاف تعصيب كمل مع بنت أو بنت بنيه قد ثبت ومخد تعصيب بفقد ذات وهجبه بالأب أدنى فاعلم والله مولانا العليم أعلم نوعان هما هرمان شخص من الميراث والنقصان والأول المراد عند الانطلاق ولا يجي لستات الوالدين الولدين يا فاهم زوجين فاستهل صراط المستقيم فيهجب الجد وهكذا بنو البنين ببني وكل أسفل بأعلى والشاقق بالأب والابن وابنه شاقق والأخ للأب بهم قد نبذ والشقيقات إذا صارت مع البنات عصبة فاعي وإخوة للأم بالأب امنعي كذاك بالجد أو بوجود البنت أو بنت بنيه وابن الأخ ولو شقيقان اهجوبي بالأخ يا هذا وإن من الأب مطلقا وابناه كذا بالأخ وابنه آيا فتنبيذا وتهجب الجدات مطلقا بأم جدة للأب هجوبا بالأب ثم من أي جهة بقربة
أسقط وبعد لآب بالقرب للأم أما إن بادت بالعقس فشركا بينهما في السدس وهجب بنات ابن كما قد انجلى والبنتين وبنين على فإن يكن مساويا عصباه أو نازلا ما لم يكن شيء له وهكذا هجب بالشقيقتين بدون مين إلا إذا مع الأخ المشارط وهو الذي عرف بالمبارك وليكن آخر ما في النظم أبياته سهل بدا بالنهضة فافلت هديت يا أخي بالنهضة ربي طيني ومن يحبني كذا من شر حاسد إذا بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا ثم الصلاة بعد والسلام والآل والسلام اللهم عصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم منشور واحفظ واجد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر لقراءة متن رسالة البيان للعلامة سيد أحمد بن زين دحلان عليه رحمة المنان رحمه الله تعالى وأدام الله نفع بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أي مناسبة بين المعنى الأصلي مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي تسمى مجازا، فإن كانت تلك العلاقة غير المشابهة تسمى مجازا مرسلا، وإن كانت تلك العلاقة المشابهة تسمى استعارة. يجعلون أصابعهم في آذانهم ذكرت الأصابع وأريد منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء على سبيل المجاز المرسل. مثال آخر قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد من الزينة الثياب من ذكر الحال وإرادة المحل، والمراد من المسجد الصلاة من ذكر المحل وإرادة الحال، والكل على سبيل المجاز المرسل. وهكذا سائر علاقة المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى طريق الواجه وشبه الدين الحق بالصراط بجامع الرسول وبلغ النجاة في كل واستعار اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن علاقة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا شبه الدين الحق بالحبل بجميع أن من تمسك بكل نجا، واستعار اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام تريد الرجل الشجاع التقوى
بجميع الشجاعة في كل واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع والقرينة قولنا في الحمام. ثم علم أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحات ومكنية، والتصريحات تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحات والمكنية بعكسها، وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به. والأصلية ما جرت في مصدر أو اسم جامد، والتبعية ما جرت في فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة تصريحية الأصلية: رأيت أسدا في الحمام. شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، واستعار الأسد برجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد، وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. أو أصلية لأنها جرت باسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية: نطقت الحال بكذا يعني دلت. شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل، واستعار النطق للدلالة واشتق منه نطقت بمعنى دال على طريق الاستعارة التصريحية التبعية فيها بالمشبه به. وتبعية لأنها جرت بالفعل بعد جريانها بالمصدر. مثال التبعية في المشتق: الحال بناطقة بكذا أي دالة. شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة. سميت تصريحية لأنه صرح فيه بالمشبه به. وتبعية لأنها جريانها. مثال التبعية لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. شبه الاستعارة صارت من الكلية إلى جزئية فاستعيرت لبصرة في الموضوعة. سميت تصريحية لأنه صرح بها بلفظ المشبه به. وتبعية لأنها جرت بالحرف بعد جريانها في مسألة. مثال الاستعارة المكنية: أنشبت المنية أظفارها بزيد. سميت بجامع الاغتيال في كل، وحذف المشبه به وهو السبع من. سميت استعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه والأظفار. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به، نحو رأيت أسدا له لبد. وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجاز، نحو رأيت أسدا في الحمام. يغتسل في الحمام قرينة، وقوله يغتسل تجريد حلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة، نحو رأيت أسدا والقرينة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصر واحفظ وأيد نهضة الأنصار بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر بقراءة نظم الأنفال. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. احترام. حيوا. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين آمين يا عالم سري وإعلاني أصلح قصدي وشاني واذهب عني همي وأحزاني وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم علمنا جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه من اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الفقيه الزاهد العالم العامل الأستاذ المحدث المتقن الكامل مولانا الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأنواره وبركاته في الدارين إلى أن قال باب الزجر عن الضحك. Sampai apa kemarin? Hah? Apa? Coba kesini tandain. Ah, beda ini. Coba cari aseta. إلى أن قال وروى جعفر بن عوف عن مسعود عن عوف بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما
wala yaltafitu illa jami'an, yakni yaltafitu bi jami'i wajhihi. Selanjutnya bicara masalah ketawa, ya, bicara tentang ketawa. Jadi ketawa itu belum tentu semua ketawa itu sehat, ya. Ada judul ketawa itu sehat, kan, ya. Tapi perlu dicatat, kalau ketawa itu semuanya sehat, tidak ada bab ini, ya. Di sini bab ini kita diantisipasi daripada ketawa. Lebih-lebih ketawanya tidak lucu, ketawa lagi. Ya, 11:30 itu. Nah, ini. Jadi ini adalah bab ini menjadi obat bagi kita yang banyak ketawa, supaya ketawa itu terkendali, ya, supaya ketawa itu terkendali. Bahwa warawa Ja'far bin Auf an Mas'ud bin Auf bin Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassuma. Ya, dalam sejarah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketawa ndak? La yadhak, tidak pernah ketawa. Kalaupun ketawa illa tabassuma, senyum. Kalau kita dalam riwayat hidup kita, mana lebih banyak ketawa daripada senyum? Aku sendiri, kan. Nah, kalau Nabi sebagai uswah kita, la yadhaku illa tabassum. Jadi kalau yang terlalu loyal ketawa, sekarang diirit ketawanya, ya, diirit ketawanya. Yang tidak usah diirit, senyum, ya, senyum. Nah, ini la yadhaku illa tabassuma wa la yaltafitu illa jami'an. Dan Nabi kalau merespon panggilan orang bukan pakai kepala saja, gini atau gini. Misalnya dipanggil dari sana, ya Nabi, ya Rasulullah, tidak pakai kepala saja ke sini, tapi seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuh. Mana ada kita gini, ya? Apalagi, ya ada apa? Ada apa? Ya Allah, ini keangkuhan kita manusia. Jadi Nabi kalau dipanggil bukan kepalanya saja yang respon, tapi seluruh tubuh. Ekspresinya itu tubuh, ya. Berarti ciri-ciri orang itu ada sifat keangkuhannya itu ketika dipanggil hanya mukanya tok saja yang bergeser, ya. Nabi tidak, ya. Tetapi wala yaltafitu illa jami'an, seluruhnya, ya, itu respon, ya, baik kepala, baik badannya juga ikut. Nah, ini jadi mudah-mudahan saja kita bisa, ya, mencontohi, ya, bagaimana kalau kita keseharian kita kalau dipanggil itu, baik itu teman sendiri, apalagi yang lebih di atas kita, ya, senior kita, guru kita, ustaz kita, atau apa, siapa, orang tua lebih-lebih, ya. Nah, ini tidak dipanggil apa, mereka jauh, ya. Semuanya itu adalah menjadi pembelajaran. Lebih-lebih kita sebagai pelajar agama harus beda, sebab pelajar agama ini selalu tiap hari diajar, dididik, bukan sekedar jadi pengetahuan tok, tetapi
Bila perlu langsung dieksekusi. Praktikkan ya. Baik. Yakni yaltafitu bijami'i wajhi. Nah, itu. Jadi iltifat bijami'i wajhi, seluruh wajah ya. Nah, jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi hadzal khabar dalilun ala anna tabassum mubahun. Dalam hadis ini merupakan dalil bahwa senyum itu status hukumnya mubah. Ya, bukan wajib. Ya, untung tidak wajib. Kalau wajib senyumnya berapa banyak orang kita tidak terjun dalam dosa ya. Wa innaman nahyu anid dhahik bil qahqahah. Yang terlarang itu adalah ketawa terbahak-bahak. Giginya bui subul. Ya. Jadi ini larangan itu ketawa terbahak-bahak. Yang bagi lil akil alla yudhak bil qahqahah. Lagi kita ditekankan sebagai orang yang cerdas. Berarti yang bodoh itu ketawanya terbahak. Ya. Yang cerdas itu adalah yang bagi lil akil alla yudhak la yadhak bil qahqahah. Fa inna man dhahaka qahqahatan fid dunya qalilan baka fil akhirah katsiran. Ya, sedikit aja Anda ketawa terbahak-bahak, Anda akan menangis banyak di akhirat. Nah, baka fil akhirah katsirah. Ya Allah, sedikit aja terbahak-bahak. Nah ini, sedikit saja Anda terbahak-bahak, ya maka baka fil akhirati katsirah, akan menangis di akhirat. Tangisnya bukan sedikit, katsirah, banyak. Fa kaifa biman dhahaka fid dunya katsirah. Yo, benar. Kalau setiap ada orangnya ketawa saja, ya Allah. Pernah saya jumpai orang yang, ya Allah, ketawa. Ya, tidak tahu apakah apa yang dikatakan itu benar atau tidak, tapi yang jelas orang ketawa saja. Jadi ini saja mengatakan fakaifa biman dhahaka fid dunya katsira kaifa yakunu haluhu yaumal qiyamah. Bagaimana nanti kondisinya di hari kemudian. Ketawa sedikit saja sudah, ya, nangis banyak di akhirat, apalagi yang berlangganan ketawa terbahak-bahak terus. Ini sebuah tahzir kepada kita, ya, supaya betul-betul kita antisipasi. Wa qad qala Allah Ta'ala falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman falyadhaku qalilan. Kalaupun ketawa, tawa sedikit saja, ya. Nah itu. Tapi malah wal yabku katsira, ya, seharusnya menangis lebih banyak. Nah itu. Qala Rabi' ibn Khaytham falyadhaku qalilan fid dunya wal yabku katsiran bil akhirah. Jadi kalau kita di dunia supaya mempersedikit ketawa. Tetapi ini menurut Rabi' bin Khaytham itu malah menangis di akhirat. Berapa banyak tetesan air mata yang akan tumpah ketika menghadapi suasana yang tidak bagus, mengerikan. Tangis-tangis penyesalan yang akan terlihat di situ. Ya.
Coba. Air mata buaya yang akan kelihatan di situ. Kalau di dunia air mata semua, yang buaya ndak buaya semuanya sama rupanya. Tapi di akhirat ya yang jelas itu yang tumpah ruah adalah air mata buaya. Ya Allah, na'udzubillah. Ya. Nah ini. Wal yabku katsiran fil akhirah. وعن الحسن البصري في قوله تعالى فليضحكوا قليلا في الدنيا وليبكوا كثيرا في الآخرة, maksudnya itu fi nari jahannam jazaan bima kanu yaksibun. Jadi kalau orang menangis di akhirat ya karena tempatnya itu mengerikan. Kenapa mengerikan tempatnya? Jazaan bima kanu yaksibun. Itu ganjaran daripada apa yang sudah dia lakukan. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى يا عجبا من ضحك ومن ورائه النار ومن مسرور ومن ورائه الموت. Nah, lebih ngeri lagi nih kalau kita dengar kata-kata Hasan Basri, ulama sufi, ya. Nah, apa katanya? Ya ajaban man dhahak, sungguh heran bin bengak. Ya, heran bin bengak terhadap orang yang ketawa, padahal di belakang ketawanya neraka menanti. Ya Allah. Kalau pikiran kita sama seperti ini, ya. Kalau kita semua rata-rata berpikir, memasukkan dalam hati kita, mungkin angkas ketawa itu paling tidak bisa diredam, sebab kita tidak tahu di belakang kita apakah akan terjungkal ke api atau tidak. Ya, na'udzubillah, ya. Itu Syekh Hasan Basri sendiri mengatakan ya ajaban man dhahaka wa min euforia. Orang kalau senang ngincang-ngincang gitu. Ya. Ngincang-ngincang. Enggak tahu karena senangnya atau apanya. Heran ya terhadap orang yang selalu menikmati dirinya dengan bahagia terus, padahal wa min waraihil maut, padahal di belakangnya kematian sudah siap menjemputnya. Kemudian waqila marra al-Hasan Basri bisyabin wa huwa yadhhak. Sayyidina Hasan Basri sekelompok anak muda. Anak muda ini yadhhak, ya biasa ini kerjaan anak muda ketawa. Belum tahu susahnya kehidupan. Jadi dia anak muda ini taunya senang saja. Kalau tidak punya duit tinggal minta saja. Ini anak muda penampilannya keren, ya, ekspresinya sangat luar biasa. Tapi tidak ada buah tangannya, tidak ada hasilnya, hanya taunya minta dan mintanya tidak ketulungan. Nah, repot. Nah, melintas Hasan Basri kepada sekelompok anak muda, di mana anak muda itu ketawa dan ketawa. Nah, tapi panggilan sayang. Padahal anak muda sedang menampilkan ketawa-ketawa, ya kan. Tawa itu sudah tidak baik, tetapi harus sebagai orang yang bijak. Itu beliau mengatakan ya bunai, Anda kalau memanggil anakmu ya begitu, ya bunai, ya.
Luqmanul Hakim pun juga mengatakan ya bunayya la tusyrik billah. Itu panggilan-panggilan yang ya rasa kasih sayang itu ya bapaknya dengan kata-kata abuya. Itu dah panggilan tulak kepada beliau tu ya abuya Sayyid Muhammad Alawi. Nah, di sini dipanggil oleh Hasan Basri terhadap anak muda itu, ya bunayya hal justa 'ala shalat. Anak-anakku, kira-kira kalian bisa enggak kalian melintas di sirat itu? Menusuk ya, yang sangat ya sangat menyengatlah itu. Anak muda yang ketawa, anak-anakku yang ketawa, kalian kira-kira sukses enggak melintas di sirat itu? Ada jaminan enggak? Kalau Anda ada jaminan Anda bisa melintas di Shiratal Mustaqim, Anda ketawa, oke saja. Tapi kalian ada enggak jaminan itu? Coba. Masya Allah. Oh lala, jawab anak muda jujur. Oh enggak tahu. Bisa enggak? Nah, ini. Juga pertanyaan yang kedua yang sangat menusuk di hati anak muda itu, hal tabayyana laka ilal jannah tasiru am ilan nar? Anak muda, apakah kau kembali ke surga kah? Sudah ada jaminan Anda bisa selamat ke surga atau malah nyungsang di neraka? Jadi pertanyaan yang sangat menusuk. Qala, oh kami tidak tahu bagaimana nasib kami nanti, apakah surga atau neraka. Ngaku sendiri seperti itu anak muda, akui dirinya seperti itu, langsung dia mengatakan fabima hadzal dhahik. Lalu kenapa kau cengik-cengik gini? Kenapa ketawa-tawa kayak orang tidak ada kematian saja? Ya, kayak orang selamat saja. Ya Allah. Ya. Jadi kalau orang yang di antara kita yang banyak ketawanya ini jadi alat penekannya, ya, tulis di atas tempat tidurmu, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Insyaallah itu sebagai benteng pertahanan untuk tidak over dalam ketawa, ya. Siap tulis ini kira-kira. Yang banat, yang cengik-cengik, tolong ditulis nanti. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Atau ini perkataan Hasan Basri. Ya. Ini kau tulisnya supaya paling tidak untuk mengantisipasi. Ya. Semua tanpa terkecuali, yang cengik yang tak cengik aja tulis, apalagi yang cengik. Ya, biar menjadi peringatan selalu, ya. Pulang sekolah udah lesu, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Masya Allah. Yang paling santer kita lihat di saat penamatan sekolah. Ya, penempatan sekolah. Di saat orang-orang tamat sekolah di tingkat menengah atas, ya, aliyah ke atau SMA ke, ya, saking karena senangnya, padahal nilainya itu subsidi, nilainya itu subsidian, ya, ovaria bahagia. Sambil bajunya dipelok, disemprot dengan warna-warni, terus poncengan lagi, cok. Nah ini seharusnya jangan terjadi, ya, jangan terjadi. Jadi kita harus mengingatkan semua,
Iya, kalau selamat. Ada yang terjadi kecelakaan di saat dia oparia kayak gitu. Ya Allah, di saat sedang ekspresinya melampaui terus mati. Mau ditakziahkan kayak apa ya? Apa isi takziah? Nah ini, ya Allah. Betul kata-kata wa min maraihil mautu. Di belakangnya kematian sudah menjemput. Ya Allah. Ya. Nah jadi harus mawas diri. Ya, harus jaga-jaga. Bukan orang tua saja yang mati, anak muda mati. Bahkan belum keluar aja dari perut ibunya mati duluan. Ya. Nah, jadi mati ini selalu ya apa kita bilang sudah menunggu, bahkan menghadang. Nah itu kan sudah menghadang kita mau kemana. Nah oleh karena itu supaya kita jangan terlalu banyak lepas kontrol, supaya hadirkan kematian itu, bayangkan kematian itu, sehingga tidak lepas kontrol. Beda gaya hidupnya orang yang ingat mati dengan yang tidak ingat mati. Paham ini? Anak muda yang selalu ingat mati tidak akan berani macam-macam. Ya? Nah. Masya Allah. Jadi wahada qala la fabimma hadha dhahik. Karena itu kenapa kalian ketawa-ketawa? Baik. Qala famaru al-fata dhahikan ba'dahu. Wah hebat, masuk ini ceramahnya nasihat daripada Syekh Hasan Basri. Begitu besok tidak ada lagi yang berani ketawa. Tidak ada yang berani ketawa. Yakni anna qaul al-Hasan waqa'a fi qalbi. Betul-betul kata Syekh Hasan ya Basri masuk menerobos hatinya, menembus sampai ke hati. Ya. Masya Allah. Jadi waqa'a fi qalbi fata ba'da dhahik. Anak muda tadi taubat dia daripada ketawa. Hakadha kana ulama fi zamani fi dzalika zaman innahum kanu idza takallamu bil mau'izah waqa'a kalamuhum mawqi'a. Nah ulama-ulama di zaman itu apabila menyampaikan nasihat, irsyadat atau jihad. Nah itu. Jadi peringatan, nasihat, pengajian misalnya. Ya Allah, waqa'a kalamuhum mawqi'a. Langsung bersarang di hati konsumennya, ya. Ya. Jadi seorang syekh pada saat itu apabila menasihati langsung tembus ke hati yang dinasihati. Luar biasa ya. Syekh di zaman itu, zaman bagus masih ya. Zaman kita ini zaman keruh ini. Sekarang sampai sebek dengan nasihati tidak masuk-masuk. Itu juga menjadi catatan untuk kita. Ya, ada apa? Kenapa dakwah kita tidak masuk ya? Jangan-jangan dakwah kita dah sekedar keluar dari mulut, bukan dari hati. Ya, ini PR bagi kita dai, ustaz, ya. PR kita. Kalau mereka itu kalau bicara ulama-ulama dulu berbicara dari hati. Dari hati masuk ke hati, tembus ke hati. Dulu terjadi itu. Bupati Lombok Timur dulu. Ini jadi sebagai sejarah yang tak terlupakan. Dulu ada bupati ya dari Jawa, luar biasa. Dia perokok berat.
semua meringat dia supaya jangan. Pak Bupati, jangan merokok. Ngabis-ngabisin duit. Duit saya banyak. Tidak sampai uang saya kurang dengan saya merokok. Kesehatan kita terganggu. Paru-paru kita bolong. Tenggorokan kita nanti jebol. Istri saya dokter. Susah ini diperiman. Nah, ketika ada soal kepada Bapak Maulana Syekh, bertemu dalam satu situasi sama Bapak Maulana Syekh, langsung ingatkan Pak Bupati, kalau kita merokok berapa habis waktu ya, katanya. Sambil kayak ndak itu, berapa habis waktu ya? Sekian. Kalau satu bungkus itu sekian jam. Coba kalau kita bilang subhanallah sekian jam, berapa dapat kita ya? Nah, itu peringatan dengan cara seperti itu masuk di hati. Berhenti langsung rokok. Nah, itulah peringatan dari hati ke hati. Iya. Kalau dilarang, kesehatan kita terganggu. Istri saya dokter, jawabannya. Ya, uang kita berkurang, duit banyak ada. Coba, tapi begitu diingatkan kalau satu bungkus berapa jam habis? Sekian. Kalau kira-kira baca subhanallah berapa dapat kita ya? Wah, ini langsung menusuk. Berhenti dia merokok. Coba. Itulah peringatan dari hati. Langsung masuk ke hati. Ya? Masya Allah. Nah. Luar biasa. Nah, jadi innahum kanu idza takallamu bil mau'izah waqa'a kalamuhum mawqi'an li'annahum kanu yu'allimuna bil ilmi. Karena mereka itu mengajarkan ilmu, fayanfa'u ilmuhum ghairahum. Sehingga ilmu mereka itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi manfaat ilmu orang-orang dulu itu luar biasa. Manfaat ilmu orang dulu luar biasa. Ya Allah. Ini manfaat ilmu itu sudah melihat gejala-gejala orang belajar, nuntut ilmu. Sekarang ini akhir-akhir apalagi nantinya barokah itu susah, ya. Karena dalam perjalanan nuntut ilmu aja banyak yang konslet. Banyak yang konslet. Ya. Ada guru dibelek-belek sama muridnya. Bagaimana dapat ilmu berkah? Ada yang tidak bersapa bareng gurunya. Ada yang bersaingan sama gurunya. Ya Allah. Gimana ini ya? Katanya cari barakah, tapi gitu. Nah, susah. Nah, kemudian selanjutnya fa'im fa'ilmuhum ghairahum. Fa'amma ulama'u zamanina. Adapun ulama-ulama di zaman kita, ini langsung tersinggung. Siapa yang tersinggung? Fa'amma ulama'u zamanina fa'innahum la yu'allimuna bi'ilmihim. Ya Allah, kita ayo, ya tersinggung aja, rasa tersinggung. Ulama-ulama sekarang ini kan ya Allah. Tapi tidak menafikan masih ada ulama-ulama yang kredibel, ulama-ulama yang luar biasa, ya. Ya, tapi di samping ulama yang luar biasa, ada juga yang tidak biasa, ya, yang tidak biasa. Ini supaya kita introspeksi, ya, supaya kita introspeksi. Amma ulama zamanina, innahum la yu'allimuna bi'ilmihim fala yanfa'u ilmuhum ghairahum. Ya mengajar tapi tidak sampai
manfaat ilmu kepada mereka, karena yaitu ada yang konslet, ya, ada yang tidak menyatu dan tidak tersalurkan, ya. Akhirnya orang ingat tidak ada, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu saja. Nah, Masya Allah. Fala yanfa'u ilmuhum ghairahum. Wa ruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kalau bisa dia ceploskan dirinya dalam sumur saking karena malunya. Sekarang orang nyata-nyata berbuat salah dan tidak ada malu. Ya. Khawatir orang seperti itu kehilangan malu, apa kemaluan. Ya Allah. Pernah dengar yang nasihat agama apa? Ini kita ini. Kalau memang itu salah, malulah. Ya, malulah. Ya, laksanakan budaya malu pada diri masing-masing. Ya, malu. Kalau salah, malu. Ya, kalau sampai sudah salah tidak punya malu, ya Allah. Masuk dalam kata tahdid illam tasta. Nah, jadi man adnama dzamban wa huwa yadhhak dakhala an-nar wa huwa yabki. Nah, nanti kalau sudah masuk neraka baru cengengesan, tangis-nangis, ya. Nangis saja. Tangismu tidak ada artinya. Ya. Ini namanya air mata buaya itu. Percuma kau nangis di neraka. No. Bahkan di dunia taruhum bukaan fil akhirah. Yang banyak cengiknya di dunia itulah yang paling banyak tangisnya di akhirat. Ayo berlomba-lomba mempersedikit ketawa sekarang. Ya, ayo. Wala farha, kalaupun bahagia enggak juga, ketawa enggak, bahagia pun tidak. Ya itu. Jadi kalau ketawa tidak berani ketawa. Kalau merasa bahagia tidak berani merasakan bahagia itu sampai oparia itu, ya. Mana dia yang empat ini? Ya. Derita di hari akhirat. Nah, kira-kira kalau orang itu ingat kegalauan nanti akhirat, hari kiamat, kira-kira sempat gak ketawa? Kalau dia ingat bagaimana suasana hari akhirat nanti. Kalau sampai cengik, sampai ngakak, sedang lupa dia itu. Berarti sedang lupa. Nah itu. Hammul ma'ad yakni hammul akhirah. Yang kedua syughlul ma'ash. Orang super sibuk mencari kehidupan, dan ketawa. Ya, kecuali kalau Anda pengangguran di pondok, ya di sana ketawa sendiri. Ya, ketawa sendiri. Yang sibuk tidak ada. Ya. Kemudian wa ghammud dzunub, galau karena dosa-dosa. Yang ingat akan dosa-dosanya, pantang akan ketawa. Kita mengingati dosa-dosa, rasa malu kita akan ketawa, ya. Yang berikutnya wa ilmamul masaib. Jadi orang kena musibah tidak mungkin ketawa, ya. Kalau sampai kena musibah ketawa, ya. Ya lagi error. Yakni yang bagi lil mu'min ayyakuna masyghulan bihadil asya'il arba'ah. Karena itu yang empat ini seharusnya kita sibuk dengan yang empat ini, sehingga tidak ada lagi sempatnya kita ketawa. Ciri pribadinya orang mukmin. Ya Allah. Bukan ciri khas spesial orang mukmin ini yang ketawa-ketawa aja kerjaan. Laisa min khisalil mu'min.
Wa qad ghayyara Allah taala aqwaman bid-dhahik. Itu. Wa qad ayyara Allah, ya. La awamin. Apakah dengan omongan ini Anda terheran-heran? Wa tadhakun, dan Anda ketawa-ketawa? Ada cerita begini, Anda heran dan ketawa. Kan diketawa. Ya, ketawa. Nah, dan orang kadang-kadang ekspresi orang baca Quran kadang-kadang tidak tahu dia memberikan apresiasi. Allah Allah, ya, ngolok. Jadi kalau Anda takjub terhadap bacaan orang, Masya Allah. Ya, ini ya memberikan penghargaan tapi melecehkan, ya. Nah ini. Jadi Masya Allah lebih pas, ya. Masya Allah, Masya Allah. Apa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun. Ini adalah sentilan-sentilan bagi orang yang wa yuqalu ghammul khamsat. Dan ada sebuah ungkapan mengatakan ghammul ahya khamsatun. Musibah hidup, derita hidup, galaunya hidup itu ada 5. Coba bagian dari kegalauan? Tidak, ya. Coba kita cek itu, ya. Kita cek apakah dengan itu perlu galau. Nah, kita galaukan adalah ada 5 perkara. Awaluha ghamud dzunub al-madiyah. Galau terhadap dosa masa lalu. Pokoknya jangan lupakan masa lalu. Itu bagian dari pembelajaran. Jadi bahan evaluasi. Jangan lagi terjun ke tempat yang salah itu. Ya, ini sudah salah, lagi diulangi. Dia tidak mengambil pelajaran dari kesalahan itu. Oke, dulu gagal. Kegagalan adalah akan jatuh di jurang yang besar. Masya Allah. Jadi ingat itu, dosa-dosa kegagalan masa lalu itu ingat. Nah, itu sebagai vaksin kita untuk menghadapi. Oke, jadi kalau kita dulu salah melakukan dosa, ya, kenapa kita harus galau terhadap dosa-dosa yang sudah lewat? Karena yang perlu kita galaukan walam yatabayyan lahul afu. Apakah dosa yang masa lalu itu sudah mendapatkan sertifikat maaf dari Allah? Baik. Kalau jelas-jelas maafnya sudah diterima, taubatnya sudah diterima, kan plong kita, kan? Nah, ini dosa masa lalu, apakah diterima maaf kita, taubat kita? Kita masih galau, tapi masih ada rasa-rasa galau itu. Apa yang perlu kita galaukan? Apakah ibadah yang kita kerjain diterima atau tidak? Nah, jangan merasa sok suci itu. Wah, pasti tidak, percaya diri banget itu. Saja masih dihantui rasa galau. Apa yang digalaukan? Karena apakah ibadah yang kita kerjakan diterima atau tidak? Jangan PD-nya terlalu tinggi. Jadi apalagi yang tidak mengerjakan ibadah, super galau itu, ya. Tapi, ya, terus merasa diri hebat lah, ya, belum, ya, belum. Yang perlu kita khawatirkan walam yatabayyan lahul qabul. Nah, perlu kita, walaupun kita dianggap baik sama orang, tetapi jangan over. Ya, perlu yang kita galaukan apakah benar baik. Itu. Apakah benar baik.
apakah benar soleh, apakah benar ikhlas, dan lain sebagainya. Ini perlu menjadi renungan supaya ya, galau yang semacam ini adalah terpuji, ya. Bahkan seharusnya bagi orang mukmin galau dalam hal-hal seperti ini, ya, masih ada memunculkan galau. Paham ini? Ya. Wa thalis qad alima hayatahu fi ma madha kaifa madha. Kita tahu hidup masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu sudah kita alami, kita rasakan, kita lihat kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita galaukan wala yadri kaifa yakunul baqi. Yang perlu kita galaukan, kira-kira sisanya ini, hidup kita ini tinggal berapa? Ya. Kalau yang sudah lewat sudah kita rasakan dan itu sudah berlalu. Tapi yang sisanya ini tinggal berapa? Ya Allah. Ayo, mau ngapain? Sisanya tinggal berapa? Ya. Kita semua berharap mudah-mudahan yang masih tinggal itu lebih banyak dari yang sudah lewat, gitu, ya. Ya, harapan kita yang sisanya itu lebih banyak daripada yang sudah lewat. Itu. Tetapi ini harapan kita dan doa kita. Tapi yang perlu kita khawatirkan bahwa kita tidak tahu sisanya. Jadi kaifa madat wa la yadri kaifa yakunul baqi. Sementara kita tidak tahu apa yang tersisa. Warabi, yang perlu digalaukan yang keempat, qad alima anna lillahi ta'ala darain, bahwa Allah memiliki dua tempat. Ada dua tempat yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadri ala ayyati daraihi yasir. Sementara kita tidak tahu di dua tempat itu yang mana kita tempati. Surga ke neraka ke. Kita tidak tahu. Ya. Allah sudah menciptakan dua tempat, dan dua tempat ini kita tidak tahu pasti di mana kita ditaruh. Galau enggak yang begini? Kalau sudah ada instruksi bahwa yang dulu-dulu ya al-mubasysyaruna bil jannah, clear sudah kan? Orang-orang yang mendapat sertifikat dikabarkan, kasih kabar gembira masuk surga. Apa digalau ini kan? Sudah jelas. Nah, ini Anda sertifikatnya enggak, kalian punya itu masuk surga. Kita belum tahu, ya. Nah, ini perlu kita risih begini. Ya Allah, di mana nanti aku berada? Di mana tempatku berada? Nah, ini jadi bahan renungan. Perlu kita galau dalam hal ini, ya. Kalau kita khawatir akan ditempatkan di neraka, jangan kajuman, jangan macam-macam. Nah, itu kan. Nah, muntah baca aja insyaallah, ya. Husnuzan kita kepada Allah Subhanahu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyazun bi khairan. Nah, itu. Jadi kalau yang baik saja husnuzan kepada Allah, ya, luar biasa. Yang jahat pun juga tetap berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jangan baik sangkanya oper. Dah aku di sembahyang dah. Yakin aku tak masuk surga. Ya. Itu namanya keyakinan yang tanpa landasan, gitu, ya. Nah, jadi kita memang husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rojak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan rojak yang ada menyebabkan kita malas bekerja. Ya. Makanya kalau saat kita muda begini ini, volume khauf kepada Allah lebih tinggi volumenya. Kita harus lebih banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat kita tua nanti dirubah rojak harapan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita kan pada saat tua kurang mampu kita melaksanakan perintah Allah. Sholat saja tertatih-tatih, mau apa saja tertatih-tatih. Tetapi walaupun begitu kita berharap lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pengabdian kita kurang, tetapi harapan kita kepada Allah sangat besar. Jadi jangan saat muda koroja terus. Ya, berharap banyak, takutnya tidak ada. Nah itu salah, ya, paham? Nah, yang keberapa? Yang kelima. Wal khamis la yadri anna Allah Ta'ala radin anhu amsakhat alaih. Nah ini, kita ini apakah diridhoi oleh Allah atau tidak? Pekerjaan kita ini dapat redha atau tidak? Nah itu, ya, itu yang perlu kita sematkan dalam diri kita masing-masing. Itu terngiang-ngiang, apakah walaupun kita dalam keadaan baik, apakah sudah dapat ridha dari Allah atau tidak? Ya kan? Nah, ini. Sehingga kita tidak berani macam-macam lah, ya. Nah, inilah 5 tempat kita yang perlu kita galaukan, resahkan, gelisahkan, ya. Kemudian faman kana ghamuhu fi hadhil asya'il khamsah fi hayatihi fa innahu yamna'uhu 'anil dhahik. Kalau yang 5 perkara ini ya, melekat pada diri setiap kita, maka fa innahu yamna'uhu 'anil dhahik. Itulah yang mengerim dia, mengantisipasi dia, mengendalikan dia daripada ketawa dan ketawa. Ya. Ayo, 5 ini sematkan. Insyaallah kita sembel cengak lah, apalagi cengik, ya. Cengak enggak malu kita, apalagi cengik, ya. Nah. Kemudian wa man lam yakun ghamuhu fi hadhil asya'il khamsah fi hayati fa innahu yastaqbilu ba'dal maut khamsatun minal ghumum. Nah, kalau yang 5 perkara ini tidak diadopsi oleh diri kita masing-masing, maka akan kita dihadapkan 5 derita, 5 kegalauan nanti di akhirat. Sebaliknya berarti yang 5 ini, ya, kalau anda tidak galau di situ, anda yang kau petik kegalauan di akhirat begini-begini. Apa itu kegalauan-galauan yang akan dihadapi? Awaluha hasratun ma halafa min at-tariqa allati jama'aha min al-halal wal haram wa tarakaha li warasatihi al-a'da. Pertama, dia akan merasa rugi terhadap warisan tarikah harta benda yang dikumpulkan, ya, baik dari halal maupun haram, lalu dia harta bendanya diwariskan kepada ahli warisnya yang memusuhinya. Coba, orang tua capek-capek lelah nyari sana sini pontang-panting siang malam, tiba-tiba begitu dia mati, orang tuanya yang nerima anaknya yang ya bertatu, ya, atau yang bejigar, yang ya Allah, kan kasihan, ya. Lain lelah, lain molah, lain lelah, lain molah. Ya, orang tuanya lelah capek, anak-anaknya molah. Ya, anak-anaknya molah. Dan anaknya molah ini bukan untuk kebaikan orang tuanya yang capek, tapi untuk berpesta pora, berhura-hura. Sayang banget ya. Sayang. Sudah capek orang tuanya. Seharusnya orang tuanya yang capek begitu luar biasa. Tetapi anaknya hebat-hebat. Ya? Ya Allah. Orang tua berbahasa begini, anakku, biar bapakmu babak belur, biar bapakmu hitam di tengah terik matahari, yang penting kau sukses. Ya,
capeknya saya orang tuamu tidak akan terasa capek kau pulang membawa prestasi. Nah itu hilang rasa capeknya orang tua. Tapi ini capeknya orang tua apa yang dibawa? Dia nak tahu di sung bedah. Ya, bodoh beronjok. Apa yang kau bawa nak? Dikirim sekolah jauh-jauh. Nina jauh nulis. Susah. Ya, diharapkan sukses dalam prestasi belajar. Jauh angan Nina. Ni mau ke sekolah. Ya Allah. Prestasilah, sukses dulu. Kau sudah menunjukkan prestasimu di hadapan orang tuamu. Kau bawa istri pun orang tua ahlan wa sahlan. Ya kan? Ini prestasi tidak. Tengah-tengah masyarakat dan PR semuanya. Jadi kalian ini ada sudah namanya marhad itu dilihatnya seperti malaikat putih yang bersayapkan putih gitu. Orang ya karena itu buktikan sukses ya, bisa berhasil paham ngerti ya, baca kitab Guntur saja tapi ngelawan orang tuanya. Nah ini ya hasrah namanya, rugi ya. Dua wathani nana madu taswif fil amal salihah fayarfi bi amalan qalilan. Yang kedua akan mana ya, tidak usah nunda-nunda, nyesal. Ujung-ujungnya penyesalan kemudian tiada arti ya. Coba yang tidak rajin, yang membawa ijazah tok kan beda. Jadi akibatnya kenapa? Karena waktu saat belajar kudulak mana kudulak kan setahun percuma. Memang ada mahad 4-5 tahun tambah lagi 1 tahun biar 5 tahun mahad. Ini saja yang 4 tahun sudah banyak yang protes, lamanya tamat. Nanti pulang saja membuktikan apakah Anda siap menjawab apa di kampung halamanmu atau tidak. Begitu dihadapkan masalah di kampung halamanmu kau tidak siap, itulah muncul dulu saya tidak rajin yang begini-gini saya tidak bisa, ya kan? Tapi kalau yang sudah siap segala-galanya, ayo apa saja siap. Jadi merbot siap, jadi imam siap. Yang bahagia-bahagia, yang susah-susah. Nah, percuma kau minta kembali lagi ke dunia. Sama seperti perkataan orang yang sudah mati. Ya, orang mati itu minta kembali ke dunia. Qala rabbi irji'un, kembalikan saya. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya saya bisa melaksanakan amal soleh yang selama ini banyak kutinggalkan. Kalla, tak bisa loh kembali. Adalah penyesalan yang dilihat dzunuban katsirah, banyak numpuk dosanya. Fayasta'dinu fir ruju', dia minta kembali supaya bisa bertaubat. Nah inilah. Warabi' yara li nafsihi khusuman katsiran wa la yatahayya lahu ayyudiyahu. Dia lihat selain dilepas itu akan muncul penyesalan illa bi a'malihi, yaitu jadi dia ingin supaya direstui, dimaaf dari lawannya, dari orang-orang yang selama ini disakiti, dizalim. Jangan banyak lawan, jangan cari musuh ya. Nah, tidak usah cari musuh, tidak usah cari masalah. Nanti terlalu banyak kita bermasalah sama orang, belum tentu dia ridha sama kita.
tapi murka dia. Makanannya enak, tapi murka dia. Lelak-lelak kah gini. Ya kan? Baik datang akan enak. Iya. Walaupun Anda dikasih makan, tapi dengan sikap murka. Anda murka. Ya. Allah murka sama orang-orang. Ya. Wal khamis wajah Allah Ta'ala alaihi ghadban wala yamkinuhu ayurdiyahu. Kalau murka tidak mungkin redha. Allah itu murka tidak mungkin redha. Ya. Nah, warawa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law ta'lamuna ma qalilan wa la bakaitum katsiran. Nah, jadi Nabi mengatakan andai kata kalian tahu apa yang saya tahu. Jadi kita mana sama pengetahuan kita dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasul malah menangismu yang lebih baik. Walau ta'lamuna ma a'lam la kharajtum ila as-sa'udat taj'aruna ila rabbikum. Andai kata kalian tahu apa yang saya tahu, niscaya kalian akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi untuk kata kalian tahu apa di balik berkeliaran di sana sini tanpa arah, tanpa terkendali. Ya? Niscaya akan membasatum ila nisa. Kau tidak akan lepas begitu saja anak-anak. Andai kata keliaran kendali, ya. Jadi kebanyakan orang tua tidak tahu apa bahayanya anak yang dilepas begitu saja tanpa kontrol. Andai kata tahu, ini saya piangnya ya rantai anak-anaknya supaya jangan keluar. Ada pohon, satu ranting pohon yang bisa kita jadikan pegangan. Tapi kita ini kan banyak yang kita tidak tahu yang begitu. Iya? Nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmata. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا حسنا معصوما حصن نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وأنا من عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبه أجمعين وأن تعمرنا أرض الوطن وأنت البلد فروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفرنا لجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار واختم لنا بك الإيمان يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.